حضور خطیب جہانگیری محب العالم خلیفہ فیض العارفین حضرت علامہ الحاج شاہ خواجہ سلیم بن عبد اللہ مدد العالم نورانی و جملہ سامعین کرام وابستگان سلسلے محبیہ اسمیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ المتعددین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، وقال النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صدق رسوله النبي الأمين المكين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار بنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار بنی۔ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آئیے مولا اپنی آتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحی فلاح کی بارگاہ بے کس پناہ میں باوز بلند درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ منقبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے اشعار حضرات نے ملاحظہ فرما لیے۔ میں نعت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بندہ حضرات کے محبتوں کے حوالے کروں، اس سے پہلے ایک مرتبہ اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری
سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا جو مل رہا جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور ہم آخری شملازہ فرمائیں حاجی بھائی نے الحمدللہ روضہ رسول کی زیارت کی بہت سے حضرات نے روضہ رسول کی زیارت کی ہوگی تو مزار مقدس میں آپ کے ہمراہ کون کون ہیں شاعر نے بیان کیا ہے محبتوں کا سلا ایسا کون دیتا ہے محبتوں کا سلا ایسا کون دیتا ہے محبتوں کا سلا ایسا کون دیتا ہے سلا ایسا کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں بس ایک واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کا ملاحظہ فرمانا اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنے نبی کی حیات طیبہ کے مطابق کتنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے مومنو تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی نمونہ حیات ہے تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی ایک آئیڈیل ہے اگر تمہیں زندگی صحیح معنوں میں گزارنی ہے تو اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو تمہاری زندگی سمجھ جائے گی میں نے ایک شعر پڑھا تھا اس کی تشریح کر دوں کہ اس شعر میں کہا گیا کہ محبتوں کا صلہ ایسا کون دیتا ہے اور دوسرا مصرع اس کا تھا کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے یار غار کے بارے میں آپ نے کئی بار اپنے پیر و مرشد میرے والد محترم سے بارہا سنا ہوگا کہ یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزار دی نبی کی معیت میں گزار دی نبی کونین کے ساتھ دینے میں گزار دی آج بھی ہم اور آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ہماری کسی سے دوستی ہوتی ہے ہماری کسی سے رفاقت ہوتی ہے ہماری کسی سے معیت ہوتی ہے ہم کسی کے ساتھ اپنی راتیں گزار دیتے ہیں کسی کے ساتھ اپنے دن گزار دیتے ہیں کسی کے ساتھ اپنے اوقات و لمحات گزار دیتے ہیں لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہمارے رسول نے کیا ہے اس لیے کہ ہم محبتیں دنیا میں رہ کر سکتے ہیں جس دن ہم دنیا سے چلے گئے ہم کسی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے
لیکن یہ میرے نبی رحمت کی رحمت ہے کہ میرا نبی جب اس دنیا سے تشریف لے گیا تو جہاں میرا نبی ہے بغل میں صدیق اکبر کی ذات مقدس. یہ میرے نبی کی محبت ہے کہ میرے نبی دنیا میں محبت فرماتے رہے, صدیق اکبر کو جنت کی بشارت دیتے رہے. میرے نبی دنیا میں محبت فرماتے رہے, صدیق اکبر کو تمام انسانوں میں سب سے بہتر فرماتے رہے. میرے نبی دنیا میں محبت فرماتے رہے, صدیق اکبر کو سب سے افضل و اصدق فرماتے رہے. اور جب میرا نبی دنیا سے تشریف لے گیا تو جب صدیق پیچھے پیچھے چلے تو رسول کائنات نے اپنے بغل میں جگہ عطا فرما دی. محبتوں کا صلہ ایسا کون دیتا ہے, سنہری جالیوں میں یار غار آگ سے. ہم اسی نبی کی امت ہیں, اسی نبی رحمت کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, اسی نبی رحمت کی محبت اپنے دل میں بسانے والے ہیں. ہم کس قدر نبی کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں, ہم کتنی محبت کرتے ہیں رسول کائنات سے. میرا نبی فرماتا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں تقاضۂ اخلاق کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے اخلاق کے حوالے سے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے میرے محبوب آپ کا اخلاق نہایت ہی بلند و بالا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا اور میرے امام نے فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا, نہ ہوا کوئی تجزا نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. رسول کائنات کی ذات مقدسہ ہے. ہم اپنے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ دیکھیں, ہمارے نبی کی ذات مقدسہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مقدسہ سے اپنے قدم ناز کو باہر نکالتے ہیں, اور جب آپ کی نگاہ رحمت باہر نکلنے کے بعد دیکھتی ہے کہ سامنے ایک ضعیفہ تشریف فرما ہوتی ہے, اور ضعیفہ ایک سامان لیے رہتی ہے اپنے ہاتھ میں, اور وہ سامان اتنا وزندار رہتا ہے کبھی وہ سامان زمین پر گر جاتا ہے, کبھی سامان اپنے کاندھے پر اٹھاتی ہے تو خود زمین پر گر جاتی ہے. جب رسول کائنات نے اس ضعیفہ کو دیکھا تو اس ضعیفہ کے قریب ہمارے نبی تشریف لے گئے. کس کے نبی تشریف لے گئے؟ ہمارے نبی تشریف لے گئے. ہم تمام امت کے نبی تشریف لے گئے. ہمارے نبی اس ضعیفہ کے قریب تشریف لے گئے, اور تشریف لے جانے کے بعد اس ضعیفہ سے ارشاد فرمایا ماں کیا بات ہے, آپ کہاں جانا چاہ رہی ہیں؟ اتنا وزندار سامان اٹھا کر آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کیا آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ کیا آپ کا کوئی عزیز نہیں ہے؟ کیا آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ کیا آپ کے یار و مددگار نہیں ہے؟ تو ضعیفہ نے کہا بیٹے میں اس شہر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں, اور میرے جتنے عزیز تھے سب ایمان لے آئے ہیں اس شخص پر جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول کے بارے میں ضعیفہ بیان کر رہی ہے تو رسول کائنات نے کچھ نہ کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے میں سامان اٹھا لیتا ہوں, آپ آگے آگے چلیں میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں. اللہ کے رسول نے اس کے سامان کو اٹھایا اپنے کاندھے پر رکھا. ضعیفہ نے کہا آپ آگے چلیں. ضعیفہ آگے چل رہی ہے, رسول کائنات پیچھے چل رہے ہیں. تھوڑی دور جانے کے بعد ایک راستہ آ جاتا ہے. ضعیفہ کہتی ہے بیٹے سامان یہیں پر اتار دو. اللہ کے رسول نے راستے میں سارے حالات معلوم کر لیے. ماں آپ کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے جس پر سب ایمان لے آئے ہیں, آپ کے رشتے دار سب ایمان لے آئے. اور کوئی بات؟ ہاں بات اتنی ہے کہ اگر میں نے سنا ہے وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ ایمان لے آتا ہے. میں شہر چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں کہیں میں بھی نہ دیکھ لوں میں بھی ایمان نہ لے آؤں. تو اللہ کے رسول راستے میں بات کرتے رہے, سامان رکھا رسول کائنات میں, اور اس کے بعد اللہ کے رسول پلٹے. تھوڑی دور رسول کائنات جیسے ہی پلٹے تو ضعیفہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اس شخص نے مجھ سے میرا نام بھی پوچھ لیا, میرے جانے کی وجہ بھی پوچھ لی, میرے حالات و کیفیات معلوم کر لیے, میری مدد کی, میری اعانت کی, اور میں نے اس کا نام تک نہ پوچھا. یہ کیسی انسانیت ہے؟ تو ضعیفہ نے آواز دی بیٹے رسول کائنات کی قوت سماعت آپ نے بارہا سنا ہوگا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے رسول پلٹے, ارشاد فرمایا ماں کیا بات ہے؟ ضعیفہ نے کہا بیٹے تو نے مجھ سے میرے جانے کی وجہ معلوم کر لی, میرا نام معلوم کر لیا, میری حالت معلوم کر لی, میری کیفیت معلوم کر لی, لیکن میں نے تجھ سے تیرا نام تک نہ پوچھا. ذرا یہ تو بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے مچل کر ارشاد فرمایا اے ماں جسے تم جادوگر کہہ رہی تھی, اے ماں جسے تم سحر والا کہہ رہی تھی, اے ماں جس کی تم برائیاں کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں میرا ہی نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے رسول کائنات کے زمانے پہلے ترجمان سے کلمہ سنا قدموں میں گری, عرض کرنے لگی اے بیٹے جس کا کردار اتنا بلند ہو, جس کا اخلاق اتنا بلند ہو, جس کی محبت اتنی بلند ہو, وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے. مجھے کلمہ سنا لو, داخل اسلام کر لو. تو شاعر نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیرہ مرشد, درود صاحب سجادہ. یہ ہمارے نبی کی ذات مقدسہ ہے, یہ تمام نبیوں کے نبی کی ذات مقدسہ ہے, تمام رسولوں کے رسول کی ذات مقدسہ ہے, تمام محبوبوں کے محبوب کی ذات مقدسہ ہے, اور ہم اسی نبی کی امت ہیں. ہم ضمیر بھائی کہاں چلے گئے؟ ہم اپنے اخلاق کو
اپنے گریبان میں ہوتا جھانکیں کہ ہمارا اخلاق کتنا بلند ہے. ہم کسی کافر کی مدد کرنا تو دور کی بات، ہم کیا کبھی اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں؟ کسی اور کی مدد کرنا دور کی بات، کیا ہم کبھی اپنے پڑوسی کی مدد کرتے ہیں؟ دور کے رہنے والوں کی اور بات، کیا کبھی ہم نے اپنی بہن کی مدد کی ہے؟ ہم رسول کائنات کی امت ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا نبی ایک کافر کی مدد کر رہا ہے جانتے ہوئے کہ وہ کافر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کافر کی مدد کریں، جبکہ میرا نبی کہتا ہے، میرے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ تم اپنے اخلاق کو اتنا بلند کر لو کہ کافر تمہیں دیکھ کر ایمان لے آئے. ایسا تمہارا اخلاق ہونا چاہیے، ایسا تمہارا کردار ہونا چاہیے، ایسی تمہاری محبت ہونی چاہیے، ایسا تمہارا چال چلن ہونا چاہیے کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، تمہارے چال چلن کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، اور تمہارے نبی کو فخر ہو کہ ہاں یہ میری امت ہے جس پر لوگ فخر کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں تو ہمارے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہم کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے، ہم کسی کو کبھی کرے سے نہیں لگا پاتے، ہم کبھی کسی کی اعانت نہیں کر پاتے، ہم کبھی کسی غریب کو اپنے سینے سے نہیں لگا پاتے. ہم نیچ اونچ کی بات آج بھی کرتے ہیں، آج بھی ہم اپنے چھوٹے بڑے کے درمیان تفریق کرتے ہیں. یہ ہم سے مقام میں چھوٹا ہے، یہ ہم سے مرتبے میں چھوٹا ہے، یہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، یہ ہم سے عزت میں چھوٹا ہے، یہ ہم سے برادری میں چھوٹا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، نہ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. کلو مومن اخوا کے تحت ہر مومن بھائی ہے. اور جہاں پر رسول کائنات نے یہ فرمایا وہیں پر اللہ کے رسول نے مطلق طور پر فرمایا ہے سورۃ المؤمنین شفاء، مومنوں کے جھوٹے میں شفا ہے. تو ہر مومن بھائی ہے، ہر ایک اخلاق کا تقاضا اس طرح پورا کرنا چاہیے جس طرح نبی اکرم نے پورا فرمایا ہے. ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے اپنی بہن سے محبت فرمائی. میرے نبی کوئی بہن نہیں تھی، کوئی بہن نہیں تھی میرے نبی کی، لیکن ایک بہن تھی. جب آخری بات ملاحظہ فرما لیں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود مقدس میں تھے، لہد مقدس میں تھے، مہد مقدس میں تھے، اور سیدہ دائی حلیمہ آپ کو دودھ پلاتی تھی، تو آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جنہوں نے رسول کائنات کے ساتھ میں دودھ پیا تھا، جن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور رسول کائنات کی بہن ہے. میرے نبی نے زندگی کا کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے چھوڑا ہو. یہ سوال کریں کہ نبی نے کسی بہن کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا. ایسا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا میرے نبی نے کہ جس گوشے کو ہم کھگالنا چاہیں میرے نبی کی ذات مقدسہ سامنے آ جائے. تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ساری بہنیں اپنی بھائیوں پر فخر کیا کرتی تھیں. تو جب سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خیال آتا کہ سب اپنے بھائیوں کو لے کر فخر کرتی ہیں، چلے ہم بھی اپنے بھائی کو لے آئیں، تو آپ رسول کائنات کو اپنے گود میں لے آئے اور کہتی ہیں یہ میرا بھائی ہے، سارے بھائیوں میں افضل ہے. تو ساری عورتیں کہتی ہیں شیمہ تمہارے بھائی سے ہمارے بھائیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمہارا بھائی سب سے افضل والا ہے، تمہارے بھائی سے میرے بھائی کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بٹوارا ہو جاتا ہے، آپ کسی قبیلے میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے، اس قبیلے میں آپ چلی جاتی ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے مدینہ منورہ میں تشریف لے آتے ہیں. تو جنگ ہوتی ہے اس قبیلے سے جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوتی ہے، اور آپ کے اس قبیلے کئی جوان پہنچا دیے جاتے ہیں نبی رحمت کی بارگاہ مقدسہ میں. تو قبیلے والے چندہ اکٹھا کرتے ہیں کہ چندہ دو، چلنا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کو چھڑا کے لانا ہے رسول کائنات کی بارگاہ مقدسہ سے. تو جب شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سے پہنچتے ہیں تو شیمہ پوچھتی ہیں کیا بات ہے، کس کے پاس جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے اور ان سے اپنے جوانوں کو چھڑا کر لانا ہے. تو شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اچھا ان کے پاس جانا ہے تو ایسا چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے لے کر چلیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ مجھے دیکھیں گے تو چھوڑ دیں گے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جب سیدہ شیمہ پہنچتی ہیں تو صحابہ کرام آپ جیسے محبین نہیں تھے، آپ جیسے دیوانے نہیں تھے، وہ صحابہ تھے جو رسول کائنات پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے. صحابہ رسول کائنات کے بیت مقدس کے باہر، گھر کے باہر کھڑے رہتے ہیں تلوار لے کر. سیدہ شیمہ پہنچتی ہیں تو آپ کہتی ہیں ہٹو، تو لوگ کہتے ہیں کہاں جا رہی ہو؟ تو آپ کہتی ہیں میں اپنے بھائی محمد سے ملنے جا رہی ہوں. لوگوں نے سنا کہ اپنے بھائی محمد سے ملنے جا رہی ہیں تو لوگ حیران رہ گئے کہ میرے نبی کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا تو سچی ہے، سچی کا ہوگا. راستہ دے دیا گیا، آپ اندر تشریف لے گئی. رسول کائنات نے جیسے دیکھا کھڑے ہو گئے. یہ بہن کا ادب ہے. سبحان اللہ. میرے نبی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد نبی کونین نے اپنے چادر تطہیر کو اتارا، زمین پر بچھایا اور بٹھایا. اس کے بعد کہا بہن کیوں تشریف لائی ہیں آپ؟ تو سیدہ شیمہ نے کہا
بھائی بات اتنی سی ہے کہ آپ کے جوانوں نے میرے کچھ جوانوں کو گرفتار کر لایا ہے، میں انہیں چھڑانے کے لیے آئی ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بہن تم وہیں سے اشارہ کر دیتی میں چھوڑ دیتا، تمہیں آنے کیا ضرورت تھی، خیر آ گئی ہے تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کی زیارت ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے جب اپنی بہن کو ودا کیا وہاں سے، تو اللہ کے رسول نے کچھ اونٹ بھی عطا فرمایا، اللہ کے رسول نے کچھ بکریاں بھی عطا فرمائی، اللہ کے رسول نے کچھ جوڑے بھی عطا فرمائے، اللہ کے رسول نے کچھ سامان بھی عطا فرمائے، اور دنیائے مسلم کو، امت مسلمہ کو یہ دعویٰ دے دیا، اے لوگوں جب تمہارے گھروں پر تمہاری بہنیں آئیں تو جس طرح تمہارے نبی نے عطا فرمایا ہے تم بھی عطا کرتے چلے۔ ہم اپنی بہنوں کو جب کوئی سامان دیتے ہیں تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہمارے نبی کی ذات مقدسہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اور کی زندگی نہ دیکھیں، ہم اس کی زندگی دیکھیں جس کی زندگی تمام نبیوں نے دیکھنا چاہیے، ہم اس کی زندگی دیکھیں جس کی زندگی کو خود خدا نے پسند فرمایا ہے، ہم اس کی زندگی دیکھیں جس کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی ہے، تو وہ ذات ہے ہمارے نبی کی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں اگر تمہیں کسی کو اپنا آئیڈیل ہی بنانا ہے تو میرے نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لو، تو تم اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رسول کائنات کے اس حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔